بسم الله الرحمن الرحيم. عن هشام بن خالد قال حدثنا عطاء بن منذر قال سمعت يعني أبا عامر الحمضي قال كان ثعبان يقول ما من رجلين يتصارمان فوق 3 أيام فيهلك أحدهما فما تاؤوهما على ذلك من مصارمة إلا هلك جميعا وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. حضرت ثعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. خادم تو سارے ہی صحابہ تھے، لیکن چند خدام ایسے تھے جو اللہ کے نبی کے گھر کے لیے لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے، اللہ کے نبی کے گھر کے لیے استعمال کے لیے پانی لے کے آتے تھے، گھر کا چھوٹا موٹا سامان، کبھی کھجور، کبھی سالن کے لیے نمک مرچ مسالہ وغیرہ، اس نوعیت کی چیزیں لے کر آنا. تو ایسے کچھ خدام تھے، جیسے کہ حضرت بلال تھے، ایسے ہی حضرت ثعبان تھے اور چند ایک اور صحابہ تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا سودا سلف لایا کرتے تھے. تو حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی 2 آدمی 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھیں اور ان میں سے ایک مر جائے، اور بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دونوں ہی اس قطع تعلقی کی حالت میں مر جائیں تو دونوں ہلاک ہوں گے، یعنی دونوں کو آخرت میں عذاب ہوگا. پھر فرمایا جو بھی کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی پر ظلم و زیادتی کرے گا جب تک اسے اس پر آمادہ کر دے کہ وہ اپنے گھر سے نکل جائے تو یہ تکلیف دینے والا ہلاک ہو جائے گا، یعنی آخرت میں اس پہ عذاب ہوگا. پڑوسی کے حقوق کے بارے میں احادیث کافی کثرت سے گزری. اب یہاں پہ وہ لوگ جو کہ پڑوسی کو تنگ کرتے ہیں، ان احادیث کا سلسلہ جاری ہے. 1-2 روز سے یہ احادیث ذکر ہو رہی ہیں کہ جو پڑوسی کو تنگ کرے، یعنی پڑوسی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی. قطع تعلقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قطع تعلقی کا مطلب یہ نہیں ہوتا میری اس سے بات چیت نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا. قطع تعلقی کا مطلب ہے کہ زبان سے کہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، زبان سے یہ کہہ دے اور عمل سے اس کا اظہار بھی کرے. تو زبان سے اب ویسے آپ کا تعلق یہاں سے دوسری سوسائٹی کے بہت سے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہی نہیں، تو کوئی کہے گا یہ بھی قطع تعلق ہے. یہ قطع تعلق نہیں ہے. کسی سے تعلق کو کاٹ دینے کا نام قطع تعلقی ہے. یہ ایک بدیہی بات ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قطع تعلقی یہ نہیں کہ ہم آپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے، یہ کہہ دیا تو یہ قطع تعلقی ہوگی. اس کو قطع تعلقی نہیں کہتے. جس سے تعلق ہے اس سے تعلق کو توڑ دینا، یہ ہے قطع تعلقی. اور اس کا اظہار زبان کے ذریعے سے کرنا اور عمل سے زبان کے کہے کا اظہار کرنا. ایک تو ہے کہ بھئی یہ تو عقل کا مارا ہوا آدمی، اس سے دوری رہو تو بہتر ہے. اس کو قطع تعلق ہی نہیں کہتے، اس لیے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ دور ہو رہے، یا اس کی بے عقلی سے بچنے کے لیے آپ دور ہو رہے، یا اس کی چند عادتیں ہیں، وہ عادتیں آپ کے لیے ناگزیر ہیں، آپ کے لیے ناگوار ہیں. تو ان عادتوں سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے، یا اس شخص کی کسی بھی عادت سے بچنے کے لیے آپ دور ہو رہے ہیں. جس سے بطور مثال ایک آدمی ایک نارمل لائف گزار ہے اور دوسرا شخص چاہتا نہیں یہ تقویٰ کے بڑے اعلیٰ مقام پر جائے اور ایسا جائے. اب یہ اس سے اعراض کرتے تو اس کو قطع تعلق ہی نہیں کہتے. جیسے عام طور پہ بہت سے لوگ تبلیغی احباب سے یا علماء کرام سے بھاگتے ہیں، تو وہ کوئی قطع تعلقی اس کو نہیں کہتے. اس کو کہتے ہیں قطع تعلقی کہ کسی کے ساتھ تعلق ہے اور اس تعلق کو بالکلیہ توڑ دینا. بالکلیہ کی شرط ہے شریعت کی کتابوں میں کہ کلیتاً چھوڑ دینا، مکمل طور پر چھوڑ دینا. اگر جزوی طور پر یعنی کہ تھوڑا بہت تعلق رکھا تو یہ تعلق رہتا ہے. لہذا قطع تعلقی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، قطع تعلقی بہت بڑی چیز ہے. تو کوئی بھائی آپس میں 3 دن تک تعلق رہے تو دونوں ہلاک ہو گئے. دوسری روایتوں میں اس کی تفسیر ہے کہ کیسے ہلاک ہو گئے. فرمایا ایسے ہلاک ہو گئے کہ ان کی نماز روزہ کچھ قبول نہیں، یعنی قبولیت کے جس درجے پر جانی چاہیے وہ اللہ قبول نہیں فرماتے. اور پھر آگے فرمایا کہ کوئی اپنے پڑوسی کے ساتھ
اتنی ظلم و زیادتی کرے کہ وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، تو ایسا شخص بھی ہلاک ہو گیا۔ یہ ہم تو ٹک ٹک اپنے گھر میں کریں، اور آپ کے ٹک ٹک کرنے سے اگر پڑوسی کو ایسی شدید تکلیف ہے تو یہ آپ کے لیے ٹک ٹک کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹک ٹک مطلب شور شرابہ، دھوم دھڑکا کر رہے ہیں، جی ہم اب تو اپنے گھر میں کر رہے ہیں اور ساتھ والے گھر میں میت ہوئی پڑی ہے، تو کوئی دین کیا، کوئی انسانیت، کوئی ایک عام مزاج یہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ہم تو اپنے گھر کے اندر یہ حرکت کریں، آپ کو کیا لگے، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ جیسے کہ مغربی ممالک میں ہوتا ہے، جیسے کہ عام طور پہ ایسے لوگوں کے ہاں ہوتا ہے جو بالکل خود غرض قسم کی سوسائٹیز ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کراچی میں بھی ایک بڑا علاقہ، اور کیا اب تو کیا بڑا علاقہ کیا چھوٹا علاقہ، ہر کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمسائے میں کون رہتا ہے، ہمسائے میں کون ہے، کیسا ہے۔ پھر اگلی حدیث میں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس، مجاہد بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کے پاس تھا۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر کے اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ان دونوں کے بڑے شاگرد خاص ہیں، بڑے خاص شاگرد ہیں۔ فرمایا کہ میں ان کے پاس تھا اور ان کا ایک غلام بکری کی کھال اتار رہا تھا۔ اس نے اپنے غلام سے فرمایا کہ اے لڑکے، جب اس کام سے فارغ ہو جانا تو سب سے پہلے اس کا گوشت ہمارے یہودی پڑوسی کو دینا۔ حاضرین میں سے ایک آدمی نے بڑے تعجب سے کہا، کیا یہودی؟ یعنی یہودی کو ہدیہ دلا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دوست رکھے، یعنی آپ یہ درست کام کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ بلا شبہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید فرماتے سنا ہے کہ ہم ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو میراث کے اندر ہی حصہ دار بنا دیں۔ اور پھر مشہور روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی 3 قسم کے ہیں اور 3 درجے کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ پڑوسی جس کا صرف ایک حق ہے، وہ حق کے لحاظ سے سب سے کم درجہ رکھتا ہے۔ دوسرا وہ پڑوسی جس کے 2 حق ہوں، اور تیسرا وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہوں۔ ایک حق والا پڑوسی مشرک غیر مسلم پڑوسی ہے جس سے کوئی رشتہ بھی نہیں، تو اس پڑوسی کا صرف پڑوسی ہونے کے ناطے حق ہے، اور وہ حق والا وہ پڑوسی ہے، 2 حق والا وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہو۔ اس کا ایک حق مسلمان ہونے کی وجہ سے ہوگا اور دوسرا حق پڑوسی ہونے کی وجہ سے ہوگا، اور 3 حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہو، مسلمان بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو۔ تو اس کا ایک حق مسلمان ہونے کا، دوسرا حق پڑوسی ہونے کا، اور تیسرا حق رشتہ داری کا ہوگا۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔